وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی ایک مخلوق کو بے مقصد اور بے مطلب پیدا نہیں کیا۔ ان تماموں میں جو اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتا ہے وہ انسان ہے۔ تو سوچیے کہ جب ایک چیٹی کو، ایک کنکر کو، ایک پتھر کو یا پھر کیڑے مکوڑے کو کسی مقصد اور کسی غرض کے لیے پیدا کیا، اتنی مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات ہے اس کا مقصد بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا، بلا مقصد یا بلا ضرورت، یا پھر اسی طرح گھومنے پھرنے کے لیے، یا لہو و لعب میں پڑے رہنے کے لیے، یا پھر چند دن کی زندگی آرام سے گزار دینے کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسان جتنی عظیم مخلوق ہے اس کا مقصد بھی اتنا ہی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ اپنی مقدس کتاب میں جو شک و شبہ سے پاک ہے، جس کے حرف میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ اس میں خود فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سے ہمارا ذہن جن چیزوں کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو بنیادی فرائض ہیں وہ ہے شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ یہ اتنے اہم و ضروری ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو اور پورے مسلم معاشرے کو چاہیے کہ وہ مل کر اس بچے کی گھٹی میں ان پانچوں ارکان کو گھول کر پلا دیا جائے، تاکہ بچہ مرتے دم تک ان مقصد سے نظر نہ ہٹائے اور ان پر عمل کرنے سے کوتاہی نہ کرے، اور یہ چیز اس کی عادت میں شامل ہو۔ لیکن بچہ ان چیزوں کا عادی تب بنے گا جب ہمارے والدین خود اس کے اندر رچے اور بسے ہوں اور ہمارا پورا معاشرہ اس کے اندر مستغرق ہو، ڈوبا ہوا ہو۔ لیکن آج ہمارے علماء مسجد کے ممبر سے جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، سچ بولو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ جس نماز کے بارے میں کل بروز قیامت ہم سے سب سے پہلا پوچھا جائے گا، ہم ابھی تک اس کے بھی پابند نہیں ہے، حالانکہ یہ چیزیں ہماری ذات تک محدود ہے، نہ کہ دوسروں کو اس کا نفع ملنے والا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ماتحت ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ تمام معاشرے کا بھلا ہو۔ آج ہماری قوم کے بچے بزدل ہو چکے ہیں اور ہمارے مرد حضرات بھی اسی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو اپنی بابردہ خواتین کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو وقت آنے پر وہ دین کے لیے یا مذہب کے لیے یا پھر ملک کے لیے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ بچے نہیں بلکہ کھلونا ہے، اور ان کا ریموٹ کنٹرول غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں سے انہوں نے کوئی ایپ نکالا تو ہماری نوجوان نسل رات رات بھر بیٹھ کر گیمز کھیلتی ہے اور اسی میں مگن اور ڈوبی ہوئی ہے۔ ان تمام برائیوں کی جڑ موبائل کا استعمال ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کب فائدہ مند اور کب نقصان دہ ہے۔ اگر آپ انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو آپ کے لیے سلو پوائزن ہے اور ہمارے بچوں کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ پیدا ہونے والے بچے سے لے کر مرنے والے شخص تک ہر کوئی اس وبا میں مبتلا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا استعمال نفع کے لیے کریں، اور جس چیز میں کوئی نفع نہیں وہ عبث ہے، اور جو چیز عبث ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے کرنے سے منع فرمایا۔ وہ نوجوان نسل جو سوشل میڈیا میں پوری رات شوق سے گزارتی ہے اور صبح کے وقت غفلت کی چادر تانے سوتے رہتی ہے، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا دیتا ہے تو مسجد پوری خالی پڑی ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج ہماری قوم کے بچے ہر شعبے میں پیچھے ہیں، نہ وہ ڈاکٹری میں ہیں، نہ وہ انجینئرنگ میں، نہ وہ کسی بھی ایجوکیشن فیلڈ میں آگے ہیں، اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ تو پھر ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے ہیں؟ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا ٹیچر بھی اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر صحابہ کرام صرف مسجد نبی میں بیٹھ کر درس و تدریس میں مشغول رہتے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم کیسے لہراتا؟ تو جہاں صحابہ کرام نے درس و تدریس میں خلوص و ایمانداری سے کام لیا، وہیں پر آپ نے وقت آنے پر میدان عمل میں جوش و جذبے سے کام لیا، کیونکہ اگر ہمارے نبی رات بھر قیام کرتے نظر آ رہے ہیں تو
تو وہیں پر آپ نے کئی غزوات بھی سر انجام دیے. اسی وجہ سے حضرت عمر نے آدھی دنیا 40 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکمرانی کی. کسی نے کہا اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا یا عمر کو 10 سال اور مل جاتے تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی, لیکن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اس لازوال نعمت کو کھو دیا. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں, زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں, جو فقر سے میسر توانگری سے نہیں. اسی وجہ سے آج ہماری قوم پستی کا شکار ہے, اور ہمارے پورے معاشرے کو چاہیے کہ وہ مل کر اپنی نسل کی بہترین تربیت کریں, نہ کہ یہ ذمہ داری کسی ایک فرد کی ہے. کیونکہ مفہوم حدیث ہے, کشتی میں بیٹھے ہوئے اگر کسی ایک شخص نے بھی اپنی جگہ پر سوراخ کر دیا تو وہ پوری کشتی کو ڈوبانے کا سبب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. Jazakallah Moiz for teaching